بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوبارہ۔ روایت عرض کر رہا تھا کہ جس میں حمید راوی ہیں اور انس کے بیٹے کی بات جو انس کو اس نے بتائی، تو اس وقت اس نے بتایا کہ ہم جب انس کے پاس موجود تھے تو اس کے بیٹے موسیٰ نے یہ بتایا کہ یا ابا حمزہ ان الحجاج خطبنا بالاحواز، حجاج نے ہمیں خطبہ بیان کیا احواز میں، نحن معه نذکر الطہور، ہم اس کے ساتھ جب موجود تھے اس وقت طہور یعنی وضو کی بات کر رہے تھے۔ اور اس نے فقال، اس نے اپنے اس خطبے کے اندر کہا اغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم وانہ لیس من ابن آدم اقرب الی خبث من قدمیہ، اور یاد رکھو کہ ابن آدم خبث سے اور نجاست سے زیادہ قریب ہے اپنے قدموں کے واسطے سے، اس لیے فاغسلوا بطونہما، اپنے قدموں کے بطون کو، تلووں کو بھی دھو ڈالو، وظہورہما، اور ان کے سامنے کو بھی، اوپر والے حصے کو بھی، وعراقیہما، اور ان کے عراقیبہما، اور ان پیروں کے پچھلے حصے کو بھی دھو ڈالو۔ فقال انس، یہ سن کر انس نے یہ جواب دیا صدق اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا، وکذب الحجاج، اور حجاج نے جھوٹ کہا کہ اللہ مسح کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اور حجاج اپنی رائے بیان کر کے کہ پیر چونکہ نجاست کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کو دھویا کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ حکمت جاننے والا حجاج بن گیا، اور وہ حجاج اپنی رائے بیان کر رہا ہے، اور اس طریقے سے انس نے اس کو صاف جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انس بھی مسح کرنے والے لوگوں میں سے تھے، یعنی یہ ایک حجاج یوسف ثقفی اموی کی بات ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں، منصور کے زمانے میں عباسیت کا دور جب شروع ہوا تو منصور کے دور میں جو روایت طبقات کبریٰ کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، اس روایت کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں مطلب جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ داؤد نامی شخص کہ جو شیعوں میں تھا اور اس کو رقی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس نے کہا قال دخلت علی ابی عبداللہ اے الصادق علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له جعلت فداک کم عدت الطہارہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرے آقا اور مولا، یہ طہارت کی کتنی تعداد ہے، کتنی مرتبہ دھونا ہے وضو کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بحث عام چل رہی تھی لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کہ وضو کے اندر کس طریقے سے اور کتنا دھونا اور کس طریقے سے مسح کرنا ہے۔ فقال، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اوجبہ اللہ فواحدۃ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب کیا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے، اغسلوا وجوہکم، یہ نہیں کہا کہ دوبارہ دھو، یہ نہیں کہا کہ تیسری بار دھو، اللہ کے واجب کو پورا کرنے کے لیے، واجب کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی مرتبہ دھونا کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ واجب قرار دیا، وَأَضَافَ إِلَيْهَا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول نے اس پر
مزید اضافہ کیا واحدتاً ایک اور لضعف الناس لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے، کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کمزور ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پورے طریقے سے کور نہ کر سکیں، استیاب جسے کہتے ہیں وہ نہ ہو، اور سارے ہاتھ کو یعنی اچھے طریقے سے پانی نہ پھیر سکے ہوں، تو دوسری دفعہ سنت قرار دیا وَمَن تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، اور امام فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ وضو کیا فَلَا صَلَاةَ لَهُ، اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ أَنَا مَعَهُ فِي ذَا حَتَّى جَاءَ، میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھا اسی دوران کہ حتیٰ جاءہ داؤد ابن ضربی، یہاں تک کہ داؤد ابن ضربی ایک اور مومن آیا اور حاضر ہوا، فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّہَارَةِ، اس نے بھی اسی طریقے سے باہر سے جب لوگ سنتے تھے کہ نہیں 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ دھونا واجب ہے، تو اس طریقے سے لوگ پھر آ کر اپنے ائمہ علیہم السلام کے پاس، معصومین علیہم السلام کے پاس آتے تھے، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وہی اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ اور رسول کے بعد انہی کو حجت قرار دیا ہے کہ ان سے بڑھ کر دوسرا کوئی اللہ کے دین کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو وہ داؤد ضربی جب آیا تو اس نے بھی یہی پوچھا کہ مولا کیا طہارت کے اندر، وضو کے اندر کتنی مرتبہ دھونا ہوتا ہے؟ فقال لہو، امام علیہ السلام نے اس کو فرمایا ثلاثاً ثلاثا، 3 مرتبہ، من نقص عنہ فلا صلاۃ لہ، تعجب نہ کیجیے گا، روایت کے آخر میں آپ کو مطلب سمجھ آئے گا، ثلاثاً ثلاثاً، وہ 3 مرتبہ، من نقص عنہ فلا صلاۃ لہ، جو اس سے کم کرے گا 3 مرتبہ سے اس کی نماز نہیں ہے۔ قال، اس نے داؤد رقی نے کہا کہ ارتعدت فرائسی، میرے جوڑ کانپنے لگ گئے کہ ابھی مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ 1 مرتبہ واجب ہے اور دوسری مرتبہ سنت ہے، اور اب اس کے بعد اب اس کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ 3 مرتبہ واجب ہے۔ جب داؤد ضربی یہ کہتے ہیں وَقَادَ أَن يَدْخُلَنِيَ الشَّيْطَانُ، اور قریب تھا کہ شیطان میرے اندر داخل ہو جائے، فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلَيَّ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنِي، ابو عبداللہ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے، میرا رنگ بدل چکا تھا۔ فقال اسکن یا داؤد، اے داؤد حوصلہ کرو، ہمت رکھو، اس لیے کہ یہاں پر ضرب الاعناق ہے، یہاں پر قتل ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ قال فخرجنا من عنده، ہم امام علیہ السلام کے پاس سے دونوں نکل آئے، وکان ابن ضربی الی جوار بستان ابی جعفر المنصور، اور ضربی جو تھا وہ ابو جعفر منصور جو بنو عباس کا اس وقت حکمران تھا، اس کے باغ کے قریب رہتا تھا، اس کا گھر اس کے باغ کے اور بستان کے قریب تھا۔ وَكَانَ قَدْ أَلْقَى إِلَىٰ أَبِي جعفر امر داؤد ابن ضربی القیہ یا القیہ إِلَىٰ أبی جعفر امر داؤد ابن ضربی، کہ داؤد ابن ضربی کا معاملہ اس کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس کے پاس اس کا القاء ہو چکا تھا۔ وَأَنَّهُ رَافِضِيٌّ، اور یہ بیان کیا جا چکا تھا۔ ذرا رافضی لفظ پر غور فرمائیے گا، اور اس موقع پر اس روایت کے اندر، اس لیے تاریخ کے اندر سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ رافضی ہے۔ وَيَخْتَلِفُ إِلَىٰ جعفر ابن محمد، اور جعفر ابن محمد کے پاس یہ آتا جاتا ہے، یعنی منصور عباسی یہ سمجھتا تھا کہ یہ رافضی ہے داؤد ضربی، اور وہاں ان کے پاس امام علیہ السلام کے پاس آتا جاتا ہے، یہ بات اس کو معلوم ہو چکی تھی۔ اور فقال ابو جعفر منصور، اور جب جعفر منصور جو ہے وہ اس نے کہا کہ جب اس کے علم میں یہ بات آ چکی تو اس نے کہا کہ میں انی مطلع الی طہارتہ، مجھے خبر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وضو کیسے کرتے ہیں۔ فإن هو توضأ وضوء جعفر ابن محمد فإنی لأعرف طہارتہ، اگر یہ جو ہے وہ اس طریقے سے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح کا وضو کرے گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا
اس کی طہارت کا، اور مجھے یہ بات اور میرے سامنے ثابت ہو جائے گی وَقَتَلْتُهُ، اور میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یعنی وضو کو دیکھ کر اس طریقے سے شیعوں کو قتل کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے آج عزاداری کے ذریعے سے اور عزاداری کرنے والوں کو اور ان کے جسم پر نشانات دیکھ کر ماتم کے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس دور کے اندر، وہ دور کے جو بنو عباس اور بنو امیہ کا دور تھا، اس دور کے اندر وضو کو دیکھ کر کہ وضو کس طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے قتل کرنے کے ارادے کیے جا رہے تھے۔ اب وہ داؤد کی تاڑ میں رہا، اور داؤد یتہیأ للصلاۃ، جس وقت نماز کے لیے داؤد نے تیاری کی، من حیث لا یراہ، اس وقت کے جب کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ پا رہا، فاسبغ داؤد ابن ضربی الوضوء، تو داؤد ابن ضربی نے وضو اسی طریقے سے کیا، ثلاثاً ثلاثاً، تین مرتبہ، کما امرہ ابو عبداللہ علیہ السلام، جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا تھا۔ فما تم وضوءہ، اور منصور کے لوگ جو اس کی تاڑ میں تھے اور جاسوس جو اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے فوراً جا کر منصور کو بتایا، اس لیے فما تم وضوءہ، اس کا وضو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، حتیٰ بعث الیہ ابو جعفر المنصور، یہاں تک کہ ابو جعفر المنصور نے اس کے پاس پیغام بھیجا، فدعاہ، اس کو بلایا، قال، راوی کہتا ہے کہ فقال داؤد نے کہا، فلما دخلت علیہ، جب میں اس کے پاس داخل ہوا، اس کے پاس گیا تو رحب بی، اس نے میرا استقبال کیا، وقال، اور اس نے کہا، یا داؤد، قیل فیک شیء باطل، تمہارے بارے میں ایک جھوٹی بات کہی جا رہی تھی، وما انت کذالک، اور تو اس طریقے سے نہیں ہے، قد اطلعت علی طہارتک، مجھے تمہاری طہارت کی خبر مل چکی ہے، تمہارے وضو کی خبر مل چکی ہے، ولیس طہارتک طہارت الرافضہ، تمہاری طہارت رافضہ کی طہارت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَمَرَ لَهُ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْہَمٍ، اس کو 1,00,000 درہم کا انعام عطا فرمایا۔ تھوڑا سا روایت کو آگے سن لیجئے ناظرین اکرام، اور آپ خود بھی غور فرمائیے گا کہ پھر اسی طریقے سے داؤد الرقی یہ کہتے ہیں کہ میں اور داؤد ابن ضربی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوئے، تو داؤد ابن ضربی نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، حقنت دماءنا فی دار الدنیا، اے مولا، آپ نے ہمارے خون کو بچایا ہے اس دنیا کے اندر، وَنَرْجُو أَن نَدْخُلَ بِيَمِنِكَ وَبَرَكَتِكَ الْجَنَّةِ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی برکت اور آپ کے تبرک سے ہم جنت میں بھی داخل ہوں گے۔ فقال، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال ابو عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فعل اللہ ذلک بک وباخوانک من جمیع المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تمہارے لیے جنت کا اور تمہارے بھائیوں تمام مومنین کے لیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ذرا اس داؤد الرقی کو یہ بتا دو کہ جو باتیں تمہارے ساتھ پیش آئی ہیں، بما مر علیکم حتی تسکن روتہ، یہاں تک کہ اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو داؤد رقی یہ کہتے ہیں کہ داؤد ضربی نے مجھے بیان کیا
اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا افتیت، اس وجہ سے میں نے یہ جو اگر یہ اس طریقے سے وضو نہ کرتا تو منصور اسے قتل کر دیتا، اس کے قتل کو بچانے کے لیے، اس کو قتل ہونے سے اور اس کے خون کو بہنے سے بچانے کے لیے میں نے یہ فتویٰ دیا تھا تاکہ دشمن کے ہاتھوں یہ قتل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا داؤد ابن ضربی توضا، اب وضو کرنا مثنا مثنا، دو دو بار، ولا تزیدن علیہ، اور اس سے زیادہ نہ کرنا، فإنک ان زدت علیہ فلا صلاۃ لک، اس لیے کہ اگر تم نے اس سے زیادہ کیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، ایک بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک طرف حجاج ابن یوسف ثقفی ہیں کہ جس کی ظلم و بربریت کی داستانیں تاریخ کے اندر ایسی ہیں کہ جن سے انسانیت کانپ اٹھتی ہے، جس کی سنت پر آج وہ لوگ کہ جو مذہبی قتل و غارت کر رہے ہیں، دہشت گرد، وہ قائم ہیں اور آج بھی اس کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف اگر حجاج ابن یوسف ثقفی ہو اور وہ لوگ کہ جو شیعوں کو رافضی کہتے ہیں کہ دین سے نکل جانے والے، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دم بھرنے والے مسلمان، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے مسلمان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر ان شیعوں کو رافضی کہہ رہے ہیں آپ، ان رافضیوں کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ رافضیوں کا وضو اگر داؤد ضربی اور داؤد درقی کر رہے تھے، الرقی کر رہے تھے، تو وہی وضو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے۔ ایک طرف امام علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، ایک طرف وضو کو سکھانے والے جو رسول اکرم کا وضو ہے، علی ابن ابی طالب بتانے والے ہوں کہ جو علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو پاس بٹھا کر اپنی خلافت کے دور میں، اس لیے کہ اس وقت وضو کی بحث مسلمانوں میں پھیل چکی تھی، اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے کہ وضو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے فرمایا تھا، اور جو وضو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ، اپنے مومنین کو تعلیم دے رہے تھے، تو آپ کے بقول رافضی خود معاذ اللہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، کیوں پردہ ڈالتے ہیں اس طریقے سے اپنی ان باتوں کے ذریعے سے، وہ باتیں کہ جن باتوں میں کوئی حقیقت نہ ہو، اس لیے کہ اگر آج کا شیعہ کہ جو اس طریقے سے وضو کر رہا ہے، جس کو حجاج رافضی کہتا ہے، جس کو منصور رافضی کہتا ہے، وہ حجاج کس پاس جائے گا؟ اور میرے اور آپ کے پاس سمجھنے کی بات یہی ہے کہ یہ حکومتوں کے ذریعے سے وضو جو نافذ کیا گیا ہے، آیا ہم وہ وضو کریں جب وہ وضو کہ جو رسول اکرم نے فرمایا تھا، جو علی ابن ابی طالب نے بتایا تھا، جو امام جعفر صادق اور امام علی زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتب کے اندر مختلف روایات، بہت سی روایات جو بیان فرمائی ہیں، اس موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اور ان روایات کے مطابق ہم وضو کریں،
دوستوں میں اگلی دفعہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا وضو اور رسول اکرم کا وضو کہ جو جس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یاد رکھیے کہ میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میرا اختلافی مسائل کو چھیڑنا بالکل اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اختلافات بڑھائے جائیں، بالکل اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے شیعوں کو وضو کی صحیح حقیقت بتا دی جائے، تاکہ وہ اگر کسی دوسرے کو دیکھیں وضو کرتا ہوا تو ان کو یقین ہو جائے، ان کو اطمینان ہو جائے، ان کو تسلی ہو جائے کہ وضو جو ہمارا ہے وہ درست ہے، اور قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے تو ہم ان کے سامنے جواب دے سکیں گے کہ بعض لوگ شاید وہ جنہوں نے حجاج ابن یوسف ثقفی سے سنا، جو انہوں نے منصور عباسی جو ہے وہ اس کی سنت پر عمل کیا، اس سے جو بیان کیا ہوا وضو جو ہے یا رافضیوں کا طریقہ جو ہے وہ اس سے سیکھا، وہ لوگ وہ گواہی دیں گے یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دیں گے کہ ہم نے ان سے وضو سیکھا تھا یا ہمارے بزرگوں نے ان سے وضو سیکھا تھا، وہ حکومتوں کے سامنے وضو جو ہے وہ پرورش پایا تھا۔ اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور شیعہ مطمئن رہیں، ہم اس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمارے سامنے سوال رکھیں گے کہ وضو ویسا نہیں کیا کہ جیسا قرآن میں ہے، میں اگلی دفعہ قرآن کے اندر بھی عرض کروں گا کہ قرآن میں کس طریقے سے وضو کو بیان کیا گیا ہے اور کس طریقے سے دھونا اور مسح کو بیان فرمایا گیا ہے، اور احادیث نبوی کے ذریعے سے امیر المومنین اور ان کی اولاد کے وضو کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے یہ وضو دیکھا تھا اور یہ وضو جو ہے ہم تک پہنچا تھا جو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، جو فاطمۃ الزہرا نے کیا تھا، جو حسن و حسین علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا تھا، جو علی ابن الحسین نے کیا تھا، جو محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تھا، وہ وضو ہم کر آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے وضو کوئی عام بات نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین کی حدود میں سے ایک حد ہے جن حدود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معین فرما دیا ہے، اور ان حدود سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے مغرب کی نماز کوئی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے، یا صبح کی نماز کوئی 2 رکعت کی بدلے میں 3 رکعت پڑھ لے، جس طریقے سے اس صبح کی نماز 3 رکعت نہیں ہے اور مغرب کی نماز 4 رکعت نہیں ہے، چاہے اس نے سجدے ہی کیے ہوں، چاہے اس نے قیام ہی کیا ہو، چاہے اس نے قرآن ہی پڑھا ہو، چاہے اس نے اللہ کا ذکر ہی کیا ہو، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عدد مغرب کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ اس کی نماز کی ادائیگی ہوگی، بلکہ وہ نماز اس کی ترک ہوگی، اور اس نماز کی جب تک قضا نہیں کرے گا 3 رکعت تک، اس وقت تک یہ وہ نماز اس کی ادا نہیں ہو سکتی، اور قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ دین اور کسی دین کے اندر اپنی رائے، کسی دین کی حد کے اندر اپنی رائے کو کسی وقت شامل کرنا، یہ جب سے اسلام بنا ہے، یہ اگر صحیح اس طریقے سے نہ ہوتا تو شاید اسلام میں اس طریقے سے اختلاف نہ ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب کریم، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ کے احکام پر ہم نے عمل کیا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے ساتھ رہنے والے اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے عمل کر کے ہم آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ اللہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں معاف کرنا، اور اگر میری گفتگو کے اندر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، خداوند عالم مجھے معاف رکھے، قطعاً میں نے کسی کی دل آزاری کے لیے کوئی بات نہیں کی، صرف اپنے اور اپنے مومنین اور شیعوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ خداوند عالم ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی توفیق کے ساتھ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے دین سیکھنے کا راستہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔